السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج بھی کافی دنوں بعد کہانی اپلوڈ کر رہی ہوں، جو کہ ایک ناول ہی ہے، انگلش پرائڈ اینڈ پریجوڈس۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی سے جس کی 5 بہنیں ہیں۔ گھر میں ماں باپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے کاؤنٹری میں مطلب ان کے شہر میں رہنے کوئی بہت امیر فیملی رہنے کے لیے آئی ہے، تو ہمیں آج شام کی پارٹی میں جانا چاہیے اور بیٹیوں کو ملوانا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں 5 ہیں اور ماں جو ہے ان کی شادی کے لیے کافی پریشان ہے۔ اب جو ہے رات کو پارٹی شروع ہوتی ہے۔ وہاں پہ اس کہانی کی ہیروئن کا نام ہے الزبتھ اور بڑی بہن کا نام ہے جین وہاں پہ خوبصورت لڑکی ہے۔ وہاں پہ انٹری ہوتی ہے ہمارے ہیرو کی، ساتھ میں سیکنڈ ہیرو جو کہ جین اور الزبتھ کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ بہت امیر ہیں، سال کے بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں، وہ سب سے ملتا ہے، لیکن جو ہمارا ہیرو ہے وہ تھوڑا سا چپ چاپ رہنے والا ہے، سیدھا سادہ، اس لیے سارے اس کو بہت ہی مغروری، مطلب کہ وہ اپنے آپ پہ پرائڈ کرنے والا ہے۔ اس کی ماں بھی کہتی بیٹیوں کو ملوانا چاہیے، پھر اس کی ماں اپنی بیٹیوں کو لے کے جا کے ان کو ملواتی ہے، لیزی اور جین کو۔ اب ہیرو کا نام ہے مسٹر ڈارسی اور اس کے دوست کا نام ہے مسٹر ونگلی۔ اب مسٹر ونگلی کو یہاں پہ جین جو ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے۔ جین کے ساتھ وہ ڈانس کرتا ہے، اس کے ساتھ ہیپی ہوتا ہے، کافی اس کو اچھی لگتی ہے، اس کی تعریف وغیرہ کرتا ہے۔ تو لیزی جو ہے وہ بھی مسٹر ڈارسی سے پوچھتی ہے، لیکن مسٹر ڈارسی ڈانس سے منع کر دیتے ہیں۔ اب اس کی بہنیں آپس میں وہ مطلب ڈانس کرتے کرتے بات کرتے کرتے سائڈ پہ آ جاتی ہیں، اور وہ اپنی بات کر رہی ہوتی ہے کہ دوست سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسٹر ڈارسی تو مطلب کافی اچھے ہیں۔ ڈانس کے دوران جو ہے اپنی دوست سے اس کی ایک دوست کا نام ہے لوکس، وہ ایک سائڈ پہ آ جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ اس کا دوست آ کے ونگلی جو ہے اس کو ڈارسی کو کہتا ہے کہ جین بہت خوبصورت ہے، اس کی بہن بھی خوبصورت ہے۔ لیزی کہتا ہے مجھے کوئی خاص اچھی خوبصورت نہیں لگی، تم جاؤ اپنی پارٹنر کے ساتھ ڈانس کرو۔ پھر وہ اپنے مطلب جا کے جین کے ساتھ ڈانس کرتا ہے۔ ڈارسی جو ہے وہ پارٹی میں بس ایک جیسے سڑا ہوا موڈ لے کے کھڑا نہیں رہتا، لیکن الزبتھ کو بار بار دیکھتا ہے۔ الزبتھ بھی اس کو نوٹ کرتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو غصہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا ہوتا ہے کہ وہ اتنی کو خاص نہیں ہے۔ پھر پارٹی کے بعد وہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کافی اچھے ہیں، مطلب تو وہ اس کی ماں بھی اپنی بیٹی کی تعریفیں کری ہوتی ہے کہ میری بیٹی جیسی خوبصورت کاؤنٹری میں کوئی لڑکی نہیں ہے، میری بیٹی کو 15 سال کی عمر میں کسی نے پسند کر لیا تھا۔ یہ وہ مطلب اس کی ماں ایسی عورت ہے جو اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈنے کے چکر میں ہے۔ تو ڈارسی الزبتھ سے بات کرتا ہے اگر کسی سے کوئی سچی محبت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتی مجھے ڈانسنگ پسند ہے، ڈانس کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب رات کو دونوں بہنیں جو ہے وہ بات کر رہی ہوتی ہیں آپس میں کہ مسٹر ڈارسی جو ہے وہ بہت مغروری اور سڑے ہوئے ہیں، لیکن مسٹر ونگلی اچھے ہیں اور شاید میں بھی ان کو اچھی لگی ہوں۔ اگلے دن صبح کو ناشتے کے ٹیبل پہ اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ یہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ اگر جین کا رشتہ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اتنے میں جین کو چٹھی ملتی ہے کیرولائن بنگلی کی طرف سے۔ کیرولائن بنگلی اب مسٹر بنگلی کی بہن ہے، چارلس بنگلی کی، جو کہ ان کو اپنے گھر ڈنر کے لیے بلاتے ہیں، لیکن باہر اس کی ماں کہتی نہیں، وہ باہر نہیں جائے گی، وہ ان کے گھر پہ جائے گی اور گھوڑے پہ جائے گی، کیونکہ باہر موسم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور واقعی جین کے جانے کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی بارش شروع ہوتی ہے اس کا باپ کہتا ہے تم رشتے کروانے میں کافی اچھی ہو، اب پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تمہاری وجہ سے بارش شروع ہوئی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی کی قسمت۔ جین وہاں جاتی ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے، پھر جین وہاں بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے لیے لیٹر آتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس لیے وہ وہاں پہ رہے گی کچھ دن۔ تو الزبتھ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اپنی بہن کے لیے وہاں جانا ہوگا، تو وہ پیدل وہاں جاتی ہے۔ ڈارسی ادھر اس کی بہن کیرولائن کے ساتھ بریک فاسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں وہاں پہ الزبتھ آ جاتی ہے، اس کو دیکھ کے کھڑا ہوتا ہے، آنر دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک رائل فیملی سے بلانگ کرتا ہے، تو ہر آنے جانے والے کو عزت دینا ان کا کام ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہن کے بارے میں پوچھتی ہے کہ میری بہن کدھر ہے؟ کہتا آپ کی بہن اوپر آرام کر رہی ہے۔ تو وہ اوپر چلی جاتی ہے اپنی بہن کے ساتھ۔ اس کے جانے کے بعد مسٹر ونگلی کی بہن کہتی ہے کہ وہ کتنی گوار لگ رہی تھی، پیدل چل کر آئی ہے۔ اندر وہ اپنی بہن سے ملتی ہے، اس کی بہن کہتی ہے میں ان پر بوجھ بن گئی آ کے۔ تو اتنے میں مسٹر ونگلی خود بھی آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔
تو الزبتھ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے یہ کہہ کے کہ آپ نے میری بہن کا خیال رکھا۔ ادھر اس کی ماں سوچتی ہے کہ ریجیمنٹس آ رہی ہے تو ہمیں ان کو دیکھنے جانا چاہیے۔ اب ریجیمنٹس فوج ہوتی ہے، وہاں پہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ آئی ہوتی ہے، جہاں پہ ایک فوجی سپاہی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ مسٹر وکھم ہے۔ اور اب ادھر ایک دو دن بعد ادھر جو ہے نا سین شفٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لڑکیوں کی خصوصیات کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جس میں ڈارسی اپنے لیٹر لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بہن کیرولین بار بار اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے آپ مجھے میرا کام کرنے دیں گی، میں ایسی لڑکیوں کو نہیں جانتا جو بہت گنی ہو یہ وہ، مطلب اس کو لڑکیاں اتنی پسند نہیں آتی۔ تو الزبتھ سمجھتی ہے یہ ہمیں باتیں سنا رہا ہے، کہتا میں ایک بار اپنی رائے قائم کر دوں تو میں چھوڑتا نہیں ہوں، لیکن وہ الزبتھ کی بات کا جواب دیتا ہے، کیرولین کی بات کا جواب نہیں دیتا، جس بات پہ کیرولین کو تھوڑا سا نا برا لگتا ہے۔ وہ الزبتھ کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی آئے ہم کمرے میں گھومتے ہیں، اور وہ کمرے میں گھومتے ہوئے ڈارسی سے بھی سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈارسی ہر بات پہ جواب الزبتھ کا دیا جاتا ہے اور تھوڑا بہت کیرولین کا بھی دیتا ہے، جس پہ کیرولین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شاید الزبتھ میں انٹرسٹڈ ہو رہا ہے۔ اور ڈارسی کہتا ہے کہ آپ دونوں کھڑی ہو کر زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہی، یا گھومتے ہوئے بیٹھ کے بھی اچھی لگیں گی۔ کہتی یہاں پہ الزبتھ جو ہوتی ہے نا مسٹر ڈارسی کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر بہت غرور ہے نا۔ کہتا نہیں مجھے کوئی غرور نہیں، میں تو بس عام سا انسان ہوں، میں اپنی رائے قائم کر لوں تو مجھے لڑکیوں کے بارے میں کوئی اتنا پتہ نہیں ہے یہ وہ، مطلب اس دونوں کی یہاں پہ نا اسی بات پہ بحث ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک مغرور انسان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک مطلب عجیب سی لڑکی ہے۔ اب اگلے دن ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کی ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آ جاتی ہے اور آ کے ان کے گھر کی سجاوٹ کی خوبصورتی کرتی ہے، اس کی بہنوں کی بھی خوبصورتی کی تعریف۔ الزبتھ بھی بیٹھی ہوتی ہے، یہاں پہ نا اس کی ایک بہن فرمائش کرتی ہے کہ آپ کو پارٹی کرنی چاہیے۔ کہتا منگلی کہتا جی آپ جب بھی چاہیں تبھی پارٹی ہو جائے گی، آپ کی بہن ٹھیک ہو جائے تو ضرور پارٹی کریں گے۔ الزبتھ کو محسوس ہوتا ہے کہ میری ماں یہاں اوور ایکٹنگ کر رہی ہے، لیکن وہ بتا نہیں پاتی، پھر وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے نا جانے لگتی ہے۔ یہاں پہ مسٹر ڈارسی جو ہے نا الزبتھ کا خود ہاتھ پکڑ کے اس کو بگی پہ بٹھاتا ہے، تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے اور یہ چیز وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ خود بھی سوچتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے تو یہ اتنی خاص اچھی نہیں لگتی، یہ سوچ کے وہاں چلا جاتا ہے۔ اب گھر آتے ہیں، گھر آ کے اس کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک کزن کی بات ہوتی ہے کہ ان کا کوئی کزن شام کو آ رہا ہے جو کہ ساری جائیداد کا وارث ہے۔ اب اس کا نام ہے کولنس ایک بہت باتونی انسان ہے اور ایک پادری ہے چرچ کا، تو وہ اپنی ساری کزنس کو بہت گھور رہا ہوتا ہے اور تعریف کرتا ہے کھانے کی، گھر کی تعریف کرتا ہے۔ کھانے کے بعد نا اس کی ماں سے بات کرتا ہے کہ میں آپ کی بڑی بیٹی جین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا گھر ملا ہے، مطلب وہ اپنی تعریفیں کرتا ہے، تو یہ وہ مطلب کافی کر رہا ہے، اپنی اس کی ماں سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس کی ماں کو نا اس کے اور تو کسی چیز میں نہیں، اس کے نا گھر اور دولت میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کی کسی بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو گھر اور جائیداد جو ہے نا کیونکہ اس کے پاس جانی ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس ہی رہے گی۔ لیکن اس کی ماں جیسے ہی وہ جین کا نام لیتا ہے، اس کی ماں جو ہے نا اس کو کہتی ہے جین کی تو منگنی سمجھ لے ہونے والی ہے، تو آپ لزی کو پسند کر لینا، لزی بھی تو ویسی کی ویسی ہے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن لزی جو ہے نا اپنی بہنوں کے ساتھ شاپنگ جاتی ہے، وہاں پہ ان کی ملاقات مسٹر وکھم سے ہوتی ہے جو کہ اس کا لزی کا رومال پکڑ کے اس کو دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہے، تو اس کی دونوں بہنیں نا مسٹر وکھم سے پہلے امپریس ہوتی ہیں، پھر وہ وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں ایک ساتھ۔ شاپنگ کے دوران وہ بتاتا ہے کہ میں بڑا لوزر سا سپاہی ہوں یہ وہ، تو لزی کہتی ہے پہلا دیکھا ہے جو اپنے آپ کو خود لوزر کہہ رہا ہے۔ مطلب وکھم جو ہے نا الزبتھ کو پسند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ راستے میں ان کی ملاقات جو ہے نا مسٹر ڈارسی اور اس کے دوست منگلی سے ہوتی ہے، جو کہ پارٹی کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں، لیکن ڈارسی وکھم کو دیکھ کے نا وہاں سے چلا جاتا ہے، اور یہ چیز الزبتھ جو ہے نا بہت نوٹس کرتی ہے، لیکن وہ جاتے جاتے مسٹر وکھم کو بھی پارٹی کے لیے کہہ کے جاتا ہے۔ پھر وہ پوچھتی ہے کہ مجھے لگا ہے کہ جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کہتا ہاں وہ میرا بہت اچھا دوست تھا کسی زمانے میں، ہم دونوں ساتھ ہی پلے بڑے ہیں، اس کا باپ مجھے زیادہ پسند کرتا تھا، لیکن ڈارسی کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، میں پادری بننا چاہتا تھا، اس نے مجھے بننے نہیں دیا، میں بیچارہ سپاہی بن گیا۔ کہتی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ پارٹی میں آئیں گے نا؟ کہتا ہاں۔ اب شام کو یہ پارٹی کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں، دونوں بہنیں جو ہے نا مسٹر وکھم کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ مسٹر ڈارسی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ بیچارہ ہے، اس کو اس کی مرضی کا کام نہیں کرنے دیا۔ اب شام کو پارٹی سٹارٹ ہوتی ہے، یہ پارٹی میں آتے ہیں،
پارٹی میں مسٹر کولنس بھی ہوتے ہیں. پارٹی میں نا منگلی جو ہے نا جین سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے, جین کی تعریف کر دیتا ہے. تو لیزی جو ہوتی ہے نا, الزبتھ کا نک نیم ہے لیزی. لیزی جو ہے نا ایک تو مسٹر وکم کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, اور ڈارسی کی نظر بھی جو ہے نا الزبتھ پہ پڑتی ہے, لیکن وہ اس کو دیکھ کے چلا جاتا ہے. وہاں پہ اس کو وہ اچھی لگتی ہے, وہ اپنی دوست کے ساتھ جاتی ہے. ابھی دوست سے حال چال پوچھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کی بہن آ کے کہتی ہے کہ مسٹر وکم پارٹی میں نہیں آئے, ان کو کسی نے منع کر دیا. اتنے میں اس کا کزن جو ہے نا کولنس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گے. لیزی کو کہتا ہے. لیزی کہتی ہے اوہ ٹھیک ہے. پھر وہ اس کے ساتھ ڈانس کرتی ہے. ڈانس کے دوران وہ اس سے بات کرنے کی کافی فرینک ہونے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ نہیں کرتی, کیونکہ وہ اپنی بہن کے ساتھ مسٹر وکم کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو پارٹی پہ آنے نہیں دیا گیا, تو یہ ضرور مسٹر ڈارسی کا ہی کام ہوگا. اور یہاں پہ وہ اپنے کزن کی کوئی بات نہیں سنتی, جو کہ اس کو بار بار بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے, لیکن وہ منع کر دیتی ہے. پھر ڈانس ختم ہونے کے بعد نا وہ جا کے اپنی فرینڈ سے ملتی ہے, تو فرینڈ کے ساتھ ہنسی رہی ہوتی ہے, تو آگے سے نا مسٹر ڈارسی آ جاتے ہیں. مسٹر ڈارسی جو ہے نا اس کو ڈانس کے لیے آفر کرتے ہیں, تو وہ اس کو ہاں کر دیتی ہے الزبتھ. ہاں کر کے نا تو وہ اپنی دوست سے ہی بات کرتی ہے. میں نے اس کو ہاں کہا, مجھے تو اس سے نفرت تھی. کہ دوست کہتی ہے تم انہیں ضرور پسند کرو گے. پھر ان دونوں کا ڈانس شروع ہوتا ہے. ڈانس کے دوران وہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن باتیں بھی ان کی پھر وہی سڑی ہوئی سی ہوتی ہیں کہ اچھے طریقے سے وہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت ابھی بھی مغروری ہے. میں انسانوں کے بارے میں اتنی ایک بار رائے قائم کر لوں تو کر نہیں پاتا. آپ بہنیں کیا ایسے ہی چل کے آتی ہیں, یہ وہ مطلب کچھ اس قسم کی باتیں. پھر مسٹر وکم کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہ کہتا ہے مسٹر وکم باتوں سے بہلا لیتا ہے, وہ اچھا انسان ہے, لیکن وہ دوستی نبھا پائے گا کہ نہیں یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. تو کہتی آپ کو اپنے کس بات پہ غرور ہے. میں کہتا آپ کیا جاننا چاہتی ہیں میرے بارے میں. کہتی کچھ جاننے کی کوشش ہی تو کر رہی ہوں. آپ کیا چپ رہ کے ڈانس نہیں کر سکتی. کہتی نہیں, مجھے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جس کے ساتھ میں ڈانس کر رہی ہوں وہ کس قسم کا انسان ہے. اب یہاں انہوں نے کافی آرگومنٹ کرتے ہیں کافی باتوں پہ. پھر ڈانس ختم ہو جاتا ہے ان کا. تو ڈانس کے بعد نا تھوڑا ان کا ڈریم سیکوینس بھی ہوتا ہے, جس میں یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ڈانس کر رہے ہیں, اور اکیلے ڈانس کے دوران ان کی کوئی بات نہیں ہوتی. جب ڈانس ختم ہوتا ہے تو دونوں اپنے اپنے مطلب راستے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں علیحدہ علیحدہ. اور یہ جو ہے نا ڈارسی اپنے دوست کے پاس چلا جاتا ہے, اور یہ اپنی دوست کے ساتھ آ کے بات کر رہی ہوتی ہے. وہاں پہ جو نا اس کا, لیکن اس کو ڈارسی اس کو دیکھتا ہے, اس کا کزن آتا ہے, کہتا ہے مجھے آپ وہ مسٹر ڈارسی ہیں ڈابیشور کے مالک, مجھے ان سے ملنا ہے. پھر وہ اس سے ملتا ہے, تو یہ اپنی دوست کے ساتھ کھڑی ہو کے نا باتیں کر رہی ہوتی ہے. اس کی دوست کہتی ہے کہ تمہاری بہن کو نا جین کو ان کو بتانا پڑے گا کہ وہ اس کو پسند کرتی ہے مسٹر ونگلی کو. لیکن وہ کہتی ہے کہ میری بہن شرمیلی ہے. اس کی ماں سب کے بیچ میں مشہور کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں بہت جلد شادی ہوگی. یہ بات ڈارسی بھی سن لیتا ہے, جو اس کی ماں کی اس کو نا حرکتیں نہیں اچھی لگتی, جو کہ ہر وقت ہنستی رہتی ہے اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں باتیں کرتی ہے. اور یہ چیز الزبتھ بھی نوٹ کرتی ہے کہ میری ماں غلط کر رہی ہے, لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتی. اب یہاں پہ نا پارٹی تقریباً ختم ہو رہی ہوتی ہے, ہر کوئی اپنی اپنی باتیں کر رہا ہے, سوچ رہا ہے. پارٹی ختم ہونے کے بعد گھر جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد ادھر اس کی بہن کہتی ہے کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا, ہمیں یہاں سے چارلز ایسا اچھا نہیں ہے, میرا خیال ہے ہمیں چلے جانا چاہیے. اگلے دن اس کی ماں کو تو یہی ہوتا ہے کہ جین کی بات تو تقریباً پکی ہے. مسٹر کولنس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا مس الزبتھ سے بات کرنی ہے. اس کی ماں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شادی کے بارے میں بات کرے گا, اس لیے وہ اپنی ساری بیٹیوں کو اور اپنے شوہر کو لے کہتی ہے اٹھو ہمیں یہاں سے جانا چاہیے. مسٹر کولنس کو ضرور لیزی سے اکیلے میں بات کرنی ہوگی. تو وہ بھی چلے جاتا ہے. وہ سب کو کہتی ماما رکے نا, وہ بہن کو بھی روکنے کی کوشش کرتی ہے, کوئی نہیں رکتا. وہ اپنے پاپا کو بھی روکتی ہے, کوئی اس کی بات نہیں سنتا. کہتی ایسی کیا بات کرنی ہے. پھر وہ اس کے سامنے پھول رکھتا ہے, اس کو پرپوز کرتا ہے, سمجھاتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا, مطلب کافی. لیکن وہ اس کو نہ ہی کرتی ہے, کہتی نہیں مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں, میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسے ہی نہ کر رہی ہے. وہ بار بار اس کو کنونس کرتا ہے, لیکن وہ نہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے. اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے, وہ پیچھے جاتی ہے, اس کو سمجھاتی ہے, اور اس کا باپ بھی سنتا ہے کہ وہ منع کر رہی ہے. تو وہ اس کا باپ کہتا ہے اگر تم مجھ سے شادی کرو گی تو مجھ سے بات نہیں کرو گی, میں تم سے بات نہیں کروں گا, جو تم کرنا چاہتی ہے کرو. وہ اپنے پاپا کا شکریہ ادا کرتی ہے, اور اس کی ماں اس سے ناراض ہو جاتی ہے کہ میری بیٹی نے میری بات نہیں مانی. گھر آتی ہے
تو جین کے پاس ایک چٹھی آئی ہوتی ہے، مطلب خط، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مسٹر ونگلی کی فیملی جو ہے نا واپس جا رہی ہے لنڈن. ان کے گھر پہ پردے وغیرہ ڈال دیے جاتے ہیں، ان کا گھر بند کر دیا جاتا ہے. یہ بات ان کو حیران کرتی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے اور کہاں چلے گئے. رات کو دونوں بہنیں اسی بات پہ پریشان ہو کے نا بات کر رہی ہوتی ہیں، جس میں نا اس کی کیرولن بہن کا خط ہوتا ہے، جس میں ہوتا ہے کہ ہم اس کی بہن جورجیانا سے ملنے جا رہے ہیں. جورجیانا جو ہے نا مسٹر ڈارسی کی بہن ہے. اب یہاں پہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن جو ہمیں کہانی دیکھنے پہ سمجھ آتی ہے کہ کیرولن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مسٹر ڈارسی جیسے الزبتھ میں انٹرسٹڈ ہے، اس لیے کیرولن ان کو وہاں سے لے جاتی ہے. اس بات سے پریشان ہو کے نا جین جو ہے نا وہ اپنی ایک آنٹی کے گھر چلی جاتی ہے. اب الزبتھ اس کے جانے کے بعد سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے وہاں پہ خوش رہے گی کہ نہیں. اس کی دوست جو ہوتی ہے نا وہ آتی ہے مس لوکس اس کے پاس، جو کہ اس کو کہتی ہے میں نے تمہارے کزن کا نا جو کہ مسٹر کالنس ہے اس کا پرپوزل جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا اور میں ان سے شادی کر رہی ہوں. تو الزبتھ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ اس سے شادی کر رہی ہے، وہ تو بہت عجیب سا ہے. اب اسی میں کچھ ماہ یا چند دن گزر گئے ہیں، جس میں بہن اس کی اپنی انکل اور آنٹی کے پاس چلی گئی ہے. اس کی مس لوکس کی شادی ہو گئی ہے اس کے کزن کالن سے، جس میں وہ لیٹر دے کے بلاتی ہے کہ میرے گھر میں آؤ، اور وہ اس کے گھر میں اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے. جہاں پہ اس کا گھر دیکھتی ہے وہ خوش ہوتی ہے اپنے گھر میں کہ مجھے میرا ایک گھر مل گیا، کیونکہ وہ کافی عمر کی ہو گئی ہوتی ہے، اچھا رشتہ مل گیا ہوتا ہے. کہتی میں خوش ہوں اپنے گھر میں. تو دونوں دوستیں مل کے کافی خوش ہوتی ہیں. پھر وہ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کے پاس نا وہ آتا ہے مسٹر کالنس، کہتا ہے کہ شام کو نا ہمیں لیڈی کیتھرین سے ملنے جانا ہے، تو آپ جیسے مرضی کپڑے پہنے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پھر یہ لیڈی کیتھرین سے ملنے جاتے ہیں. لیڈی کیتھرین جو ہے نا وہاں کی آنر ہے، وہ کافی امیر ہے. اس کی بیٹی ہے جو کہ ڈچز ہے، لیکن وہ تھوڑی سی نا کمزور ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی ماں کو ہوتا ہے کہ الزبتھ جو ایسی ہے. ابھی الزبتھ وہیں ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک دم سے نا مسٹر ڈارسی آ جاتا ہے، تو اس کو دیکھ کے چونک جاتی ہے. مسٹر ڈارسی آپ یہاں؟ ہاں یہ میری آنٹ کا گھر ہے. تو وہاں پہ لیڈی کیتھرین بھی کھڑی ہو کے کہتی ہے تم میرے بھتیجے کو جانتی ہو؟ ہاں. کہتی ہاں میں ان سے مل چکی ہوں. اب یہ پارٹ میں 1 میں ختم کر کے نا یہیں پہ ختم کر رہی ہوں، کیونکہ یہ کہانی پارٹ 2 میں ہی ختم ہو سکتی ہے. اگر میں اس کو لانگ کر دیتی تو میں بھی آپ لوگوں کو بور ہو جاتی اور اتنی لمبی کہانی سنی بھی نہ جاتی. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.